آپ کی زندگی کا سب سے مشکل مقدمہ کون سا تھا؟ پناما لیکس. بھائی میں تھا اور ایک وکیل تھا. اس ملک کا ہر اٹرنی جنرل، ہر ایڈوکیٹ جنرل، ہر گورنمنٹ وکیل دوسری طرف تھا. کس مقدمے میں آپ پہ سب سے زیادہ دباؤ آیا، آپ کو ڈرانے کی کوشش کی گئی؟ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ کوئی ایسا، بھائی یاد رکھو میں 69 سے وکیل ہوں، یہ بڑی عمر ہوتی ہے. اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لڑکیوں کے نام بتائیں جو آپ کو زندگی میں پسند آئیں، مجھے وہ بھی یاد نہیں تو میں مقدمے کہاں سے یاد رکھوں گا. کوئی ایسا مقدمہ جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہو کہ یہاں پہ میں ہار جاؤں گا لیکن آپ وہ جیت گئے ہوں؟ مجھے مقدمے یاد نہیں رہتے کیونکہ اور وقت آتا ہے. آج کل میں ایک مقدمے میں ملوث ہوں جس میں ایک طرف ایک بہت بڑی چائنیز کمپنی ہے اور ایک طرف ایک شخص کہتا ہے میں نے ان کے لیے بڑا کام کیا، کانٹریکٹ کو نہیں ہوا. وہ مقدمے کا فیصلہ اس پہ ہونا ہے کام کیا کیا. ٹھیک ہے. اب وہ کمرشل کیس ہے، 2 سال سے وہ شخص ہر بات کرنا چاہتا ہے ماں سوائے گواہی دینے کی. سو یہ کیس آپ کہیں کہ یہ بڑا ڈرامائی ہے، نو ناٹ ریئلی. صرف میں ان لائک بہت سے فوجداری وکیل جو کہتے ہیں جی کہ میں جرا اس ویلے کر لینا، میں یہ نہیں کرتا. مجھے لکھنی پڑتی ہے، نہ صرف لکھنی پڑتی ہے، اسے ٹائپ کرنا پڑتا ہے، اسے ٹائپ کر کے دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. پھر میں سوچتا ہوں سوال میں کی پوچھ رہے ہیں. اگر یہ نہ جواب نہ میں دے تو اس کا کیا نقصان ہوگا، اگر ہاں میں دے تو اس کا کیا فائدہ ہے، اور اگر ہاں میں دے تو اس سے اگلا سوال کیا نکلتا ہے. سو میں وہ وکیل نہیں ہوں فوجداری جو کہتا ہوں کہ جی میں عدالت میں جاتا ہوں، میں وہاں FIR پڑھتا ہوں تو فر مجھے سوال نہ پڑھنا. دس ٹو می، مجھے جرا کراس ایگزامینیشن is a science and a art. It needs preparation. وہاں جو سوال کریں گے وہ آرٹ ہے، لیکن تیاری کے بغیر جانا بالکل فضول کام ہے. اور ویسے جو میں بڑا بڑا وکیل ہوں، میں تو بڑا بڑا وکیل ہوں، چلو میں نہیں کہتا میں کیا جو کہنا کہتا کہ تو بڑا کے لیں. میں عام وکیل، I'm just an ordinary lawyer. کون سا ایسا مقدمہ تھا جو وجہ شہرت بنا؟ مقدمہ تو نہیں بنا، ٹی وی بنا. بلکہ ایک میں آدمی کو جرا کر رہا تھا ایک مقدمہ میں، انہوں نے کہا نہیں بخاری وہ دا ٹی وی لائر. سو وہ میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وجہ شہرت ہوئی، اس کی آگ ادھر سے ادھر پھیل گئی. بتائیے پناما واز دی کیس، بڑا اور بھی کیا ہم نے، بٹ وہ ایسے نہیں تھے. دوسری تو یہ ہے بیٹا، مجھے ایک بیماری اور بھی کئی بیماریاں ہیں، میں اخبار سے بات نہیں کرتا کہ میں نے اندر جا کے جج نے منو اے کیا، پھر میں اے کیا، انہیں منو اے کیا، میں پھر اے کیا. واہ بھائی واہ، وہ پیڑیا وہ اندر جا کے گل کرنا، ٹی وی تے کی کر رہے. مجھے یہ نہیں آتا. میں جب ہم پناما کا جیتے بھی تھے، میں نے باہر دیکھا تھا لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں تو ٹی وی کیمرے سے بچ کے نکل گیا تھا. بالکل نہیں، I don't do this. سب سے زیادہ فیس کس مقدمے کی لی اور کتنی؟ میں یہ نہیں بتاؤں گا، نہیں میں بیوقوفاں پر ہے ڈیلی. شادی کے اتنے سال بعد بھی اپنی بیگم کو دلہن کہتے ہیں، کیا اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں یا ان کو؟ اپنے آپ کو. وہ پہلے دن بھی دلہن تھی، وہ آج بھی دلہن ہے. مجھے یہ کہ جو عورت آپ کی اولاد پیدا کر لے اس کو دانس کیا دینی یار. اور میں کر جانا تو میری بڈھی تڑفن لگ جاتی ہے، ان ملیریا ہے تڑفن لگ تو بڑا ڈریکولا دا پھپھا ہے. کامیابیوں کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ ماں باپ کی دعاؤں کو اور محنت کو. مشورہ کس سے لیتے ہیں؟ دیکھیے اگر مشورہ زندگی کا ہو، پر زندگی میں نے کیا بڑے فیصلے کیے ہیں. میرے بہت کم دوست ہیں، بہت اکوینٹنسز بہت ہیں. وہ فراز کا ہے نا
کہ تم تکلف کو بھی دوستی سمجھتے ہو فراز؟ دوست ہوتا نہیں، ہر ایک ہاتھ ہاتھ ملانے والا. سو میرے کم ہیں. ایک سعید چودھری صاحب ہیں لاہور میں جو کاروبار کرتے ہیں ڈائمنڈ کا، جن کی سالیٹیئر گلوا، ان سے میں مشورہ کر لیتا ہوں. آپ کا رازدان کون ہے؟ میرا ہر راز 3.5 کروڑ میں ہے. میں نے کبھی کوئی دلہن کہنا شاہ صاحب میں نے کچھ بات کرنی ہے کسی کو بتایا، میں کہا پتر مننا دسی میں تو نہیں چونک جا کے دس دے گا. سو آئی ڈونٹ نو وٹ سیکرٹس آئی ہیو دیٹ آئی شوڈ ہائڈ اٹ فرام دا ورلڈ. آئی ہیو نو آئیڈیا. وہ بھائی عمر کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو بچی کو پڑھانے جاؤ وہ بیٹی لگتی ہے، جو تھوڑی سی کم عمر ہو وہ بہن لگتی ہے. تو وہ گھوریاں مجھے ڈال. ایک میں پڑھاتا تھا پنجاب لا کالج میں، تو ایک اگلی سیٹ پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوتی تھی، صحت مند تھی. تو وہ میں جاتا تھا، میں کہ بیٹی آپ کھڑی ہو، آپ کو دمہ لگتا ہے. مجھے بھی ہے، میں وینٹولین لیتا ہوں. آپ وہ لیا کہ نا ہو سانس روکیں 20 سیکنڈ تو یہ آپ کے وہ پھر نہیں بیٹھے. بھائی اولاد جس کو جو، اور بچے جن کو پڑھاتے ہیں وہ اولاد ہے. زندگی میں کتنی بار سچی محبت ہوئی؟ میری نظر میں سب سے سچی محبت اولاد سے ہوتی. زندگی کا کوئی پچھتاوا؟ پچھتاوا ہونا ہی نہیں چاہیے. میں نے کہا نہیں تھا ٹیلی ویژن پہ آنا از اے لگژری آف اے ریگریٹ. پچھتاوا نہیں ہے، دا لگژری آف ریگریٹ. اس کا بھی لطف ہے. بات آپ بزرگ خاتون بھی کہتی ہے نہیں بخاری جا رہے میں اس کا برا بھی نہیں مناتا. زندگی کا سب سے یادگار لمحہ کون سا تھا؟ بہت سارے بہت سارے بہت سارے. اپنے والد کی موت، وہ نہیں بھول سکتا. I loved him too much. بلکہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ اگر جتنا عشق تمہارا باپ تم سے کرتا ہے اس کا 5% مجھ سے کرتا ہوتا تو میں زیادہ خوش ہوتی. میں بھی کرتا تھا. ریگریٹ شاید یہی ہے کہ میں مرنے سے پہلے انہیں بتا نہیں سکا کہ میں ان سے کتنا عشق کرتا تھا. انہوں نے آپ کا روئی دیکھا؟ ہاں. کیا تاثرات ہوتے تھے کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکیا، میرا پتر اجے بنے؟ نہیں وہ کچھ نہیں. وہ بڑا مزدار آدمی تھا. ویری انیوژل مین، ویری ویری بیوٹیفل مین. میں سر کچھ نام لوں گا، آپ نے اس پہ ایک لائن کا تبصرہ دینا ہے جو آپ کے ذہن میں آئے. اگر ذہن آئے تھے. چلو 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 چلو. شہباز شریف، جھوٹا. علی امین گنڈا پور، اناکوس. آصف علی زرداری، بوگس. مریم نواز شریف، بیٹی ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. محسن نقوی. یار مجھے کام کرنے والا لگتا ہے. ہی لکس لائک اے ڈوئر. کہاں سے آیا کہاں سے گیا وہ مجھے نہیں پتا. ہی از اے ڈوئر. نواز شریف، ایمٹی اینڈ بوگس. عمران خان، آؤٹ اسٹینڈنگ پیٹریٹ، گریٹ مین. علیمہ خان. اخباری بیان بہت دیتی ہیں، اور رائٹ. میرا مشورہ ہے کہ کم دیں، ہسپتال پہ فوکس کریں. وہ پیچھے آ رہا ہے. فوکس آن دی ہاسپٹل. دوبارہ زندگی ملے تو کیا بننا پسند کریں گے؟ سرکس دا شیر. یہ ٹھیک ہو گیا جی. بہت بہت شکریہ سر. سر. تھینک یو.